حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان للہ عز وجل ثلاثۃ املاک، رب ذوالجلال کے 3 مخصوص فرشتے ہیں۔ ویسے تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتوں کی تعداد تم نہیں جانتے، رب جانتا ہے، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کتنے تم نہیں جانتے، لیکن یہ خاص فرشتے ان کا نام لیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کو بتایا، سرکار کو تو ان مخلوقات کا علم ہے جن کے آپ نبی ہیں اور فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا 3 قسم کے فرشتے ہیں رب ذوالجلال کے۔ ایک کہاں ہے؟ فرمایا ملکن علی ظہر بیت اللہ تعالی، ایک فرشتہ ہمیشہ کعبے کی چھت پہ رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ علی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد کے اوپر رہتا ہے۔ وہ تیسرا فرشتہ علی ظہر بیت المقدس، بیت المقدس کی چھت پہ رہتا ہے۔ یہ 3 فرشتے ہیں اور یہ مقامات ان کے منبر ہے، وہاں کھڑے ہو کے وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک نعرہ فرشتوں کا ہے، کیا نعرہ ہے؟ اس نعرے کی تپش آج کے موضوع کا حصہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، وہ فرشتہ جو کہ بیت اللہ کی چھت پر ہے، وہ کہتا لوگوں سن لو بات، من ضیع فرائض اللہ خرج من امان اللہ، جس نے اللہ کے فرض ضائع کیے وہ رب کی امان سے نکل گیا۔ وہ جدھر جاتا ہے جائے، مرے، وہ جدھر جاتا ہے رسوا ہو جائے۔ من ضیع فرائض اللہ، جس نے رب کے فرائض ترک کیے، اللہ فرماتا تو جدھر جا مر، اب میں نے تجھے اپنے امان سے نکال دیا ہے۔ یہ اس فرشتے کا اعلان ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ بیت اللہ کی چھت پہ، اور ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کو آواز دے رہا ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے ان کو فرائض ملے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا تو ابھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگوں، کعبے سے آواز آتی ہے اور کعبے پر وہ فرشتہ آواز دے رہا ہے، مت کرنا یہ شکوے کے دعائیں قبول نہیں ہوتی، مت کہنا اللہ کی رحمت سہارا دینے نہیں آتی، مت کہنا مر گیا ہوں اللہ کی طرف سے کوئی فضل کی خیرات نہیں مل رہی۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا جرم دیکھو، اللہ کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں، من ضیع فرائض اللہ، جو اللہ کے فرائض ترک کر دے گا، رب کہے گا نکل جا میری امان سے، تیرے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ جسے رب دھکا دے دے اپنی امان سے، اسے سہارا پھر کون دے گا؟ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، برکتیں گھر میں نہیں، نوستوں کے ڈیرے ہیں، فلاں حملہ ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کیا نماز کی پابندی کی ضمانت دیتے ہو؟ نماز پنجگانہ سارے بالغ عاقل بالغ مرد و زن پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو دوسرے فرائض، زکوٰۃ لازم ہو چکی تھی تو ادا کی ہے، نصاب تھا تو زکوٰۃ دی ہے، فطرانہ دیا ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنا پہلے جو لسٹ ہے وہ مکمل دکھاؤ، تمہارا کیا ہوم ورک ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتے کے ذمہ لگا دیا ہے۔ بتاؤ، فرشتے کی بات ہم نہ سن سکتے تھے، یہ بھی کرم ان کانوں کا ہے جو دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا، فرشتہ یہ کہتا ہے کہ پھر شکوے نہ کرنا، اگر چاہتے ہو رب تمہیں امان دے تو پھر رب کے فرضوں کو ترک مت کرو، پھر نماز کے وقت سو مت جاؤ، پھر اللہ کی مسجد کو پشت مت کرو، پھر اب اللہ کے قرآن کو پیٹ کے پیچھے مت رکھو، پھر نام نہاد روشن خیالی کے گندے شراب مت پیو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو دیکھو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے جو کعبے کی چھت پر ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، رب ذوالجلال فضل کے تاج عطا فرما دے گا۔ دوسرا فرشتہ بولتا ہے، وہ کہاں ہے؟ جو مسجد نبوی شریف کی چھت پر، اس کی اپنی تقریر ہے، اپنی تقریر۔ وہ کہتا ہے من خالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تنلہ شفاعت، فرمایا جس نے نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کی وہ کبھی بھی سرکار کی بخشش، سرکار کی سفارش اور شفاعت کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ سن لو، ہر شخص چاہتا ہے نبی علیہ السلام میری شفیع بنے، میری شفاعت ہو، تو فرشتہ مسجد نبوی شریف کی چھت پہ اعلان کرتا ہے کہ جسے کل حشر کے دن شفاعت نبوی کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، تو آج سنت کا پیکر بنے، سنت کا حامی بنے، سنت کا علمبردار بنے، اپنے کردار کو سنت کے سانچے میں ڈھال لے، اٹھے تو سنت، بیٹھے تو سنت، چلے تو سنت، اور بیٹھے سنت، رکے سنت، جیے تو سنت، فوت ہو تو سنت۔ فرمایا جو اس انداز میں سنت کا حامی ہے، سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے، اس کے لیے فرشتہ اعلان کر رہا ہے تمہیں کل نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی۔ اور جس نے سنت کو پس پش ڈالا، محبوب علیہ السلام نے فرما دیا وہ فرشتہ تو میری طرف سے اعلان کر رہا ہے، کعبے کی چھت والا اللہ کی طرف سے، مسجد نبوی شریف کی چھت والا ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کر رہا ہے کہ جسے کل میری شفاعت کی ضرورت ہے وہ میری سنت کا قتل نہ کرے،
وہ میری سنت کی حیثیت کو ختم نہ کرے، وہ میری سنت کے خلاف فیشن نہ لائے، وہ رسم و رواج کا بندہ نہ بن جائے، اور وہ میری سنت پہ عمل کرتا رہے۔ قیامت کے دن انداز یہ ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان، حوض کوثر، یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہ پیاسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اگر وہ عامل ہے، پابند ہے، اور اس کے بعد اس کی کمی کوتاہی موجود ہے، نبی علیہ السلام اتنا اس سے پیار کریں گے جتنا ماں بھی اکلوتے بچے سے پیار نہیں کرتی، پھر شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج ہر وقت خیال غیروں کا ہے، آج ہر وقت خیال اللہ کے دشمنوں کا ہے، اور ہر وقت اللہ کے باغی لوگوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی سوجی ہوئی ہے، تو کل محبوب فرماتے ہیں میرے قریب نہ آنا، میری شفاعت کے لیے مجھ سے نہ کہنا کبھی بھی تمہیں میں یہ نہیں دوں گا، اس واسطے کہ تمہیں وقت دیا ہے، میرے بنو، تاکہ کل میری شفاعت کا انداز یہ ہو، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت میں ہی۔ محتشم سامعین حضرات، اب تیسرا فرشتہ وہ کہاں کھڑا؟ بیت المقدس کی چھت پہ۔ اس کا کیا اعلان ہے؟ وہ کہتا من اکل حراما لم یقبل منہ صرف ولا عدل۔ تقریریں سنو فرشتوں کی، اور خاص مقامات کے خطیب، خاص مقامات کے خطیب، اور سب کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام قبول کیا ہے تو پھر وہ چاہتا کیا ہے؟ لبیک سوچ کے کہو اس نے کیا کیا تقاضے ہیں۔ وہ بیت المقدس پہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے جس بندے نے حرام کھایا، حرام، فرمایا رب اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ جس نے حرام کھایا اللہ اس کے فرض بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ فرشتوں کے سندیسے، یہ فرشتوں کی تقریریں ہمارے سامنے میں بصیرت وکیل پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں مل جل کر یہ نعرہ لگانا ہے، اور اس میں سوچ کے اپنے اندر یہ جذبہ بھرنا ہے کہ اے اللہ جو تجھے پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ ہم لبیک کہہ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو تیری پسند وہ ہماری پسند، اور یہ تقاضا ہے جو حقیقت میں ایک ایمانی سب سے گہرا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو پورے کرنے میں اسلام کے اندرونی محاذ پہ بھی خیر ہے، اور بیرونی محاذ والے بھی دل ان کے دہل جائیں گے جس وقت لبیک یا اسلام کے تقاضے امت کا بیٹا پورے کر رہا ہوگا۔